إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین کرام، آج کے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم سورۃ الانفال کی 4 آیتوں کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو کچھ نصیحتیں کی ہیں جو بہت ہی ضروری ہیں، اور اہل ایمان کی بعض صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان صفتوں کا ہمارے اندر پایا جانا بھی بہت ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایمان سے مشروط کیا ہے۔ کہا ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو تو تمہارے عادات و اطوار اس طرح ہونے چاہیے جیسے کہ ان آیتوں میں بیان کیا گیا ہے۔ بہت ضروری ہے کہ ہم ان آیتوں کے شان نزول کو سمجھ لیں کہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب نازل ہوئی تھیں۔
جنگ بدر کے موقع پر مختصراً جنگ بدر کے موقع پر جنگ میں مسلمانوں کو کچھ مال غنیمت حاصل ہوا، تو ان کے اندر اختلاف ہو گیا، اس لیے کہ مسلمان جنگ میں جو لڑ رہے تھے کچھ دشمن کے مد مقابل تھے، کچھ پیچھے سے ان کی حفاظت کر رہے تھے، کچھ وہ صحابہ کرام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر بطور دستے کے تعینات کیے گئے تھے، اور بعض وہ بھی تھے جو دشمنان دین کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے ان کا تعاقب کرتے ہوئے چلے گئے۔ جنگ کے میدان میں جو جنگجو ہوتے ہیں، جو لشکر ہوتا ہے، ان کے مختلف حصے ہوتے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے ان کو میمنہ، میسرہ اور مقدم جو ہوتے ہیں، اس طرح ان کو جو سالار ہوتا ہے انہیں تعینات کرتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ جنگ ختم ہو گئی، جنگ ختم ہونے کے بعد صحابہ کرام کے یہاں ایک اختلاف پیدا ہو گیا۔ وہ جو دشمن سے لڑ رہے تھے انہوں نے کہا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان مال میں ہمارا حصہ ہو زیادہ، جنہوں نے ان کا تعاقب کیا، ان کو پیچھے ڈھکیلا، انہوں نے ایسی بات کہی۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر تعینات تھے انہوں نے کہا ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے تعینات تھے، لہذا ہمارا زیادہ حصہ ہونا۔ الغرض یہ کہ صحابہ کرام کے یہاں اس طرح کا اختلاف ہو گیا۔ اب یہ اختلاف کا حل کیا ہے؟ یہی وہ بات ہے جس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ تو محض ایک واقعے کے لیے آیتیں نازل ہوئی ہیں، لیکن کبھی بھی قرآن مجید کسی خصوص کے لیے نہیں، خاص پیغام کے لیے نہیں، بلکہ اس کا حکم جو ہے یہ عام ہے، عموم کے لیے ہے۔ کوئی بھی معاملہ درپیش ہوگا تو ہمیں قرآن و سنت سے ہی رہنمائی حاصل کرنی ہوگی۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں ملتا ہے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام سعد ہے، وہ آئے اللہ کے رسول کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تلوار ہے میں نے ایک دشمن سے چھینی ہے، زبردست تلوار ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے عنایت کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے اور نہ میرے لیے جائز ہے، یہ جہاں ہے وہیں اس کو رکھ دو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ افسردہ ہو کر واپس ہو گئے، اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ تلوار جتنی بہادری سے دشمن سے لڑ کر میں نے اس کو حاصل کی ہے، ممکن ہے کسی ایسے شخص کو دے دی جائے جو میری طرح کا جنگ کے میدان میں مظاہرہ نہیں کیا ہے۔ ابھی وہ سوچتے ہوئے جا رہے تھے کہ پیچھے سے ایک پکارنے والے نے پکارا، اے سعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت صاحب کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ شاید اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ آیتیں نازل ہوئی ہوں گی۔ آپ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، آپ نے فرمایا یہ تلوار کا تذکرہ تم نے کیا تھا نا، اس کو لے لو، اللہ تعالیٰ نے اب مجھے اس کی اجازت دے دی، یہ میری ہے، اس وجہ سے میں تمہیں اسے دے سکتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، گویا اس وقت جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا اس کے اندر خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی طرف سے اس کو کسی کو دینے کی پہلے اجازت نہیں تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اجازت فرمائی تب آپ نے اس کو کسی کو دی۔ بہرحال یہ انفال جو ہے نفل کی جمع ہے۔ نفل کہتے ہیں زیادتی کو۔ ہم فرائض جو ادا کرتے ہیں واجبات تو نفلی عبادتیں ادا کرتے ہیں۔ یہ نفل کس طرح ہے؟ یہ اس طرح ہے کہ پہلے کی جو امتیں گزری ہیں ان کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا۔ غنیمت کا مال ایک جگہ اکٹھے کر کے اس کو رکھ دیا جاتا، اوپر سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، اٹھا لے جاتی۔ امت محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، تو یہ اس طرح سے ان کے لیے نفل یعنی ایک زیادتی
فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ اور دوسرا معنی اہل علم نے یہ بھی بیان کیا، چونکہ جنگ کے اندر جو مجاہدین لڑتے ہیں، اللہ کے لیے قتال کرتے ہیں، ان کا مقصد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی، وہ تو ان کو ملنے ہی والی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ شہید نہیں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک عارضی فائدہ بھی ان کے لیے غنیمت کے طور پر رکھ دیا۔ یہ زیادتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، عطا کیا ہے، اس لیے اس کا نام نفل ہے۔ بہرحال جب یہ سچویشن پیدا ہو گئی میدان کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، سب سے پہلی آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا حل فرما دیا۔ ایک مومن کی شان یہی ہونی چاہیے کہ جہاں بھی کسی قسم کی کچھ بھی باتیں انبن ہو جائیں، اختلاف ہو جائے، تو کوشش کرے کہ وہاں اللہ رسول کا فرمان کیا ہے، چاہے وہ مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ گزرے، اس کو تسلیم کر لے، اسی میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ اگر وہ تسلیم نہیں کرے گا، اپنے مرضی اور اپنی خواہش، اپنی چاہت اور اپنے امکانات جو ہیں ان کو کرے گا، تو اس چیز کا خدشہ ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کو چھوڑ کر اگر بندہ آگے بڑھا نہ، کسی آزمائش کا شکار ہو جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو کسی معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی خلاف ورزی کر بیٹھتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اس چیز کا اندیشہ ہے کہ کسی فتنے میں گرفتار نہ کر لیے جائے، آزمائش، کوئی فتنہ، آزمائش یا کوئی دردناک عذاب ہی ان کو پکڑ لے۔ اسی لیے قرآن و سنت کا فیصلہ، اللہ اور رسول کی تعلیمات جہاں آ جائے اسے قبول کرے۔ دیکھیں آیت کتنی شاندار طریقے سے نازل ہوئی، یسألونک عن الانفال، اے نبی آپ کے پاس آ کر لوگ سوال کرتے ہیں غنیمت کے مال کے سلسلے میں۔ دیکھو نبی اپنی طرف سے ایک بات نہیں بولتے تھے، ایسے کتنے واقعات آپ کو قرآن میں ملیں گے کہ معاملات پیش ہوتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے تھے۔ حضرت جبریل آیا کرتے تھے اور رہنمائی ہوتی تھی، تب آپ بیان کیا کرتے تھے۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی لوگ آپ کے پاس آ کر غنیمت کے مال کے سلسلے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، اے نبی انہیں پیغام دے دیں یہ غنیمت کا جو مال ہے نا، اس میں تم لوگوں کے اختیارات نہیں چلنے والے، یہ اللہ اور رسول کا حکم چلے گا۔ تم لوگ مختلف قسم کی باتیں کرنے لگ گئے، کوئی کہہ رہا ہے ہماری زیادہ قربانی ہے، کوئی کہتا ہے میری زیادہ قربانی ہے۔ نہیں، للہ والرسول، اللہ اور رسول کا حکم چلے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا فاتقوا اللہ، یہ اختلاف چھوڑو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اسے پتہ چلا اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اور اصلاح کا راستہ اختیار کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز اگر کوئی چیز ہے تو اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے محفوظ کرتی ہے اور نیکی کے راستے پر چلاتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص بے دریغ جھوٹ پر جھوٹ بولتا ہے اور کوئی اسے پرواہ نہیں ہے، برائیوں پر برائیاں کیے چلا جا رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر تقوی نہیں۔ لیکن اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ اصلاح چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ صلح و صفائی ہو جائے، کوئی ایسا معاملہ نکل جائے کہ جس کے اندر لڑائی جھگڑے تک نوبت نہ آئے، تو لوگ تو یہ سمجھتے یہ بڑا کمزور ہے۔ آج کے زمانے میں مصالحت اور باہم ایک دوسرے کو مل کر لے کر چلنا، کسی کے ٹھڈی کو ہاتھ لگا کر اس کو سمجھانا کہ بھائی ایسا مت کیجیے، اکثر ایسے لوگوں کو سمجھا جاتا ہے یہ کمزور ہے، اور وہ جو منمانی کر رہا ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں وہ بڑا طاقتور ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں، اصل طاقتور وہ ہے جو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق فَاصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اللہ نے کہا اللہ سے ڈرو
اور اپنے درمیان کے جو اختلافات ہیں ان کو درست کر لو۔ آپ اندازہ لگائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کرانے کے لیے لوگوں کے درمیان اصلاح کرانا ہے، میاں بیوی کے درمیان اصلاح کرانا ہے، دو روٹے ہوئے درمیان اصلاح کرانا ہے، تو اللہ کے رسول نے جھوٹ بھی بولنے کی اجازت دے دی۔ جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن دو لوگ جو آپس میں لڑ رہے ہیں ان کی لڑائیاں پتہ نہیں کہاں جا کر ختم ہوگی، اختلاف کہاں تک جائے گا اور کتنے لوگ متاثر ہوں گے، کتنی خرابیاں پیدا ہوں گی، کوئی نہیں جانتا۔ ایک صلح و صفائی کرنے والے ذہرک اور سمجھدار آدمی کو اجازت دی گئی کہ وہ ان کے درمیان کچھ جھوٹ کا بھی توریتاً استعمال کر کے دونوں کو ملا دے کہ بھائی آپ ان کے تعلق کیا سوچتے ہیں، وہ تو آپ کا تذکرہ کر رہے تھے بھائی فلاں بڑے اچھے آدمی ہیں، ہو سکتا ہے میری کہیں سے غلطی مجھ سے ہو، ان کو اس طرح بول کر دونوں کے دلوں سے بڑاس کو نکال دو، دونوں کو جوڑ دو۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اصلاح کتنی بڑی چیز ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، سنو صلح و صفائی یہ ہر اعتبار سے بہتر ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے، صلح و صفائی کا راستہ ہی اختیار کرو۔ حکم آیا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اے مسلمانوں اپنے درمیان کے اختلافات کو ختم کرو، اپنی اصلاح کر لو، ایک دوسرے پر آگے آگے مت بڑھو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور کہا اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر واقعی تم مومن ہو۔ یہ ایک بہت بڑی شرط ہے جو یہاں پر رکھی گئی ہے، اس کو اپنے ذہنوں میں بسا لے۔ اگر تم مومن ہو تو تمہیں یہ باتیں جو بیان کی گئیں ان پر عمل کرنا ہے۔ اگر تم ان پر عمل نہیں کرتے ہو، اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، اپنے درمیان اصلاح کی کوشش نہیں کرتے ہو، اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہو، تو پھر اس کا معنی ہے کہ تم مومن نہیں ہو۔ اس کو شرط کے طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کنتم مومنین، یا کم از کم ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم سچے پکے مومن نہیں ہو۔ ایمان تو ہے تمہارے اندر، لیکن سچے پکے مومن نہیں ہو کہ تم اپنے اختلافات کو ختم کر دو، اپنے درمیان اصلاح پیدا کر لو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ سچے پکے مومن نہیں۔ سچے پکے مومن کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر اگلی آیت میں کیا۔ فرمایا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم۔ اب سچے مومن پکے مومن کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے تو وجلت قلوبہم، ان کے دلوں پر کپ کپی چھا جائے۔ اللہ کا ذکر کب کیا جائے گا؟ کوئی اختلاف چل رہا تھا، کوئی آیا اور کہا دیکھو بھائی اللہ کا فرمان یہ ہے، رسول کا فرمان یہ ہے، اللہ اور رسول کا فرمان سننا ہے نا، تو ان کے دلوں پر تھرا ایک کپ کپی چھا جائے، تھرا جائے دل ان کا۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر اللہ، جب اللہ کو یاد دلایا جائے وجلت قلوبہم، ان کے دل تھرا جائیں۔ کہاں گئے اختلاف، کہاں کے لڑائی جھگڑے، اللہ کا فرمان آیا بس وہی ٹھہر جانا۔ اور صحابہ کرام کی زندگی یہی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ایک شخص آیا اور بڑی بے ادبی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلالی آدمی تھے، غصے میں آ گیا، قریب تھا کہ اس کو آگے اور قریب تھا کہ ان کو سزا دے۔ ایک شخص کہیں سے ایک آیت پڑھ دیا، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے اعراض کیجئے، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو نظر انداز کیجئے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جذبہ اور غصہ عروج پر تھا بالکل وہیں ٹھنڈے ہو گئے، رک گئے. کہا جاتا کان وقافا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے تو وہیں پر ٹھہر جاتے تھے، رک جاتے تھے، آگے نہیں بڑھتے تھے. آخر ہم لوگ بھی مسلمان ہیں، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم پڑھیں گے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ اور رسول کا نام لے کر ہم کو کہیں روکا جائے تو رک جائیں، آگے نہ بڑھیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اہل ایمان خبردار اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو. تصور کریں کہ اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے دوران آپ نے دیکھا چہل پہل مسجد میں ہے، آپ نے کہا یا ایھا الناس اجلسوا، اے لوگوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داخل ہو رہے تھے مسجد میں، حدیث میں آتا ہے ایک پاؤں ان کا مسجد میں تھا اور ایک پاؤں ابھی باہر تھا، وہیں دہلیز پر ہی بیٹھ گئے. اللہ کے رسول کا ارشاد کیا ہے، جہاں آیا وہیں رکو، وہیں بیٹھ گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے اس صحابی کے جذب اطاعت کو دیکھا تو بلایا ان کو، کہا تعال یا عبداللہ، غالباً عبداللہ بن مسعود ہیں، کہا آ جاؤ اور آ کر یہاں بیٹھ جاؤ. یہ ہے ایک مومن کی شان. یہ کھوکھلا ایمان لے کے جو ہم لوگ گھوم رہے ہیں نا، جس کی وجہ سے طرح طرح کے اختلافات اور مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم یہ سب اس بات کی علامت ہے صحیح ایمان ہمارے سینے کے اندر نہیں ہے. ورنہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ڈرو اور اپنے درمیان اصلاح کر لو. مصالحت اچھی بات ہے. تو کیا فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہیں پکے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جائیں. صحابہ کرام کے ہاں یہ معروف تھی بات. ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، ایک مرتبہ سورہ طور کی تلاوت کیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیمار ہو گئے. اس میں ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکے مار کر مجرموں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے جہنم جس کا وعدہ کیا جاتا تھا، وغیرہ وغیرہ. بیمار ہو گئے، کئی دن تک بیمار رہے. صحابہ کرام ان کی عیادت کے لیے گئے. قرآن مجید کا ایسا اثر ان کے اوپر ہوتا تھا. ہاتھ کیا وجہ گئے، ہمارے اوپر نہیں ہوتا، کیوں ہوگا؟ کیوں ہوگا بتائیے؟ ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہی نہیں، نہ اس کے سمجھنے پر کوئی کوشش کرتے ہیں. اگر کوئی ہماری زبان میں ہمیں برا بھلا کہہ دے ہم تیش میں آ جائیں گے. کیوں آ جائیں گے بھائی؟ اس لیے کہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہمیں برا بھلا کہہ رہا ہے. اگر ہماری تعریف کر دے تو خوش ہو جائیں گے. لیکن قرآن مجید میں جب آپ کو کوئی تعلیم دی جاتی ہے، کوئی اصلاح کی جاتی ہے، کہیں روکا ٹوکا جاتا ہے، کیونکہ اس کو سمجھتے نہیں نا، اس وجہ سے ہمارے اوپر کوئی اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. تو یہ ساری خرابی اس لیے ہے ہم شریعت مطہرہ کو سیکھتے نہیں. ہم جانتے ہی نہیں کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بس جس کو دیکھو منہ اٹھاتا ہے اور جو منہ میں آئے بک دیتا ہے. اتنی آزادی نہیں ہے میرے بھائیوں. جہاں اللہ کے رسول نے کہا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. ملم یوقر کبیرنا، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے اور ہمارے چھوٹوں کے ساتھ رحم دلی سے نہ پیش آئے، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. کبھی غور کرو اس پر، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، نبی کے طریقے پر نہیں ہے، نبی کی سنت پر نہیں ہے، جو اپنے بڑے بزرگوں کی عزت اور توقیر نہ کرے، اور بڑا جو ہے اپنے چھوٹوں کی اصلاح کے لیے ان کے ساتھ نرمی سے پیش نہ آئے. یہ بہت ضروری چیز ہے.
اور سارا معاملہ اس لیے بگڑتا ہے۔ یہ تو ایک پہلی نشانی ہوئی کہ مومن کون ہے، کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جائیں۔ اور دوسری کیا ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جائے۔ یہ صفت ہے، آپ مومن ہیں، ہم مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی گئیں، کتنا اضافہ ہوا ہمارے ایمان میں، بتائیے۔ پورا رمضان تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھا جا رہا ہے، درس دروس کا اہتمام ہے، خود بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، بتائیے کچھ ایمان میں اضافہ ہوا، بڑھوتری ہوئی؟ بلکہ غور سے دیکھا جائے تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہی جو ہے ہم بڑے بڑے کارنامے پیش کرتے ہیں۔ رمضان تک تو مسجد میں آمد ہے، رمضان کے بعد مسجدیں خالی۔ تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ محدثین کا یہ عقیدہ ہے اور تقریباً سلف صالحین کا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا بھی ہے میرے بھائیوں۔ جب آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، برائیوں کو ترک کرتے ہیں تو ایمان بڑھتا ہے۔ الایمان یزید بالطاعۃ، ایمان جو ہے اللہ رسول کی اطاعت اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرنے سے بڑھتا ہے۔ وینقص بالمعصیہ، اور جب ہم معصیت گناہ کا کام کرنے لگ جائیں، اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنے لگ جائیں تو ہمارا ایمان گھٹ جاتا ہے۔ اس کا بھی خیال کیجئے، ہمارا ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اس قدر ہم اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکیں گے اور نیکیوں پر لے جائیں گے۔ ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے ایمان کو داغدار کر دیتے ہیں، ایمان کو کمزور کر دیتے ہیں، تو برائیوں سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے اور نیکیوں کا کام کرنا بھی ہمارے لیے دشوار ہو جاتا ہے۔ جس قدر ایمان زندہ ہوتا ہے، ضمیر زندہ ہوتا ہے، ایمانی قوت ہوتی ہے، اسی قدر ہم برائیوں کو زیر کر دیتے ہیں اور نیک کاموں میں کرنے میں آگے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن مسعود سے کہا مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اقرأ علیک انزل، بھلا میں قرآن آپ کو پڑھاؤں جبکہ قرآن آپ پر ہی نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، احب ان اسمع غیری، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے علاوہ کوئی قرآن پڑھے اور میں سنوں۔ اس حدیث پر غور کیجئے۔ کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود قرأت علیہ سورۃ النساء حتی جئت الی ہذہ الآیہ، میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی، کرتے 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 اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ شَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے نبی و عالم کیسا ہوگا قیامت کا کہ جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائیں گے اور ان گواہوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے۔ سوچیں جتنی قومیں آئی ہیں ان پر جو ہے گواہ اکٹھے کیے گئے ہیں اور ان گواہوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جا رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا حسبک، اب روک دو قرات۔ کہتے ہیں میں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں جاری تھیں، آنسو بہ رہا تھا، آپ رو رہے تھے۔ یہ اثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں پڑا بتائیے؟ اسی لیے کہ آپ قرآن سمجھتے تھے۔ آج ہم قرآن سمجھتے نہیں، اس کی وجہ سے اثر ہم پر نہیں ہوتا۔ قرآن سنایا بھی جائے تو ہم کو تعویل کر کے ٹال دیتے، چلیے بڑے آئے سنانے والے، ہم بہت سنے ہیں، بہت جانتے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس طرح بھی لوگ پائے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اس طرح کا عمل جو ہے آپ کو کہیں کفر پر لے جا کر نہ چھوڑ دے۔ جہاں اللہ رسول کا فرمان آ جائے وہاں ٹھہر جائیں، آگے مت بڑھیں۔
تو وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے اللہ کی آیتیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے پروردگار پر توکل کرتے۔ یہ ایک صفت اور ہے سچے مومن کی۔ سب مومنوں کی صفتیں، اللہ سے ڈرو، اپنے درمیان اصلاح کر لو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ سچے مومن وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جائیں۔ سچے مومن وہ ہیں کہ جب ان پر اللہ کی کتاب کی تلاوت کی جائے، آیتیں تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ لوگ اپنے پروردگار پر توکل کرتے ہیں۔ جہاں بھی کچھ مسئلہ ہوتا ہے وہاں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ آپ حق پر ہو سکتے ہیں، آپ کا مقصد یقیناً اصلاح ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی لالچ میں آ سکتا ہے، اپنے مفاد پر ضرب پڑ رہی ہے، اس وجہ سے تل ملا رہا ہے، تو ان کو بھی بتایا جا رہا ہے چھوڑو اس مسئلے کو۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اللہ پر بھروسہ کرو اور معاملہ چھوڑ دو، ترک کرو، اصلاح کی طرف آؤ۔ اور توکل کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ توکل کہتے ہیں ظاہری اسباب اختیار کر کے اللہ پر بھروسہ کرنا۔ تمام وسائل اور ذرائع کو چھوڑ کر صوفیوں کی طرح ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا یہ توکل نہیں ہے، اور تمام اسباب و ذرائع اختیار کر کے انہی پر بھروسہ کر لینا، اللہ کو چھوڑ دینا، یہ بھی توکل نہیں ہے۔ توکل ہر دونوں کا نام ہے۔ جو کچھ پانے کے لیے آپ کو جو کوشش ہو سکتی ہے اس کو اختیار کریں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ جو شر ہے اس سے بچنے کے لیے جتنی کوشش ہو سکتی ہے اس کو اختیار کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اس کو کہتے ہیں توکل۔ آگے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، سچے مومن وہ بھی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا معنی صحیح یہ ہے کہ آپ باجماعت نماز پڑھیں، اچھی طرح وضو کریں، سنت کے مطابق نماز پڑھیں، فرائض و واجبات، مستحبات، سنن، ان تمام کا خیال کریں۔ نماز کو سیکھیں، نماز آپ کی ایسی ہو جیسے نبی نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھ رہے ہو، ایسی نماز ہونی چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک پکے سچے مومن کا کام ہے۔ صاحب نصاب ہے، مال نصاب کو پہنچ گیا، سونا چاندی، تجارت، مویشی، کھیتی باڑی، نقد بینک میں ہے، نصاب کو پہنچ گیا، سال بھر کا عرصہ گزر گیا، زکوٰۃ دے دے۔ ایک کھیتی باڑی ہے کہ جب کاٹے تب زکوٰۃ دے، یا ایسے صدقات و خیرات کرنا، یہ بھی سچے مومن کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتیں بیان کر دی، ایک مرتبہ اور اپنے ذہن میں لائیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اپنے درمیان اصلاح کر لیں، اللہ رسول کی اطاعت کریں۔ سچے مومن بننا ہے، اللہ کا ذکر کیا جائے تو دلوں کے اندر کچھ اثرات محسوس ہو، آپ کو قرآن کی آیتیں تلاوت کی جائے تو ایمان میں اضافہ ہو، اللہ پر توکل کریں، نماز باقاعدگی کے ساتھ تمام کے تمام ان کی شرائط کے ساتھ ادا کریں، اور اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، وہ فرض کی حد تک ہے تو بھی اور نفلی اعتبار سے ہے تو بھی خرچ کریں۔ اللہ نے اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد آگے کیا فرمایا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، سنو یہی سچے مومن ہیں، یہی سچے پکے مومن ہیں جن کا تذکرہ کیا گیا۔ ایک آئینے کی طرح ہے یہ آیتیں، اس کے سامنے اپنے وجود کو کھڑا کریں اور اپنا محاسبہ کریں کہ کتنی باتیں ان میں جو بیان کی گئی ہمارے اندر ہے، کتنی خامیاں ہیں، کتنی خوبیاں ہیں، اصلاح کریں، اصلاح کریں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر کیا 3 آیتوں میں، اور 4تھی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہیں سچے مومن، لہم درجات عند ربہم، اور اللہ تعالیٰ کی انہی سچے مومنوں کے لیے اللہ کے پاس درجات ہیں، مقامات ہیں، بلندیاں ہیں۔
جنت کے اندر اللہ کے رسول نے کہا جنت ایسی بلند ہے کہ جو نیچے کے لوگ ہوں گے اپنے سے اوپر والے جنتیوں کو ایسے دیکھیں گے، ان کے مکانات انہیں ایسے نظر آئیں گے جیسے تمہیں ڈوبتے ہوئے ٹمٹماتے ستارے زمین سے آسمان پہ نظر آتے، اوپر والے اتنی بلندی پر ہوں گے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول یہ تو پھر انبیاء کرام اور رسولوں کا گروہ ہوگا؟ آپ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو صرف ان کا گروہ ہے، ان لوگوں کا نام ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائے، صحیح معنوں میں لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں درجات ہیں، بلندیاں ہیں، جنت میں مقامات ہیں اعلیٰ اور عرفہ، ومغفرہ اور مغفرت ہے۔ زندگی میں جو کچھ گناہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دے گا، توبہ کریں، انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، اپنی اصلاح کرے، توبہ کر لیں، مغفرت ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے۔ کہاں یہ دنیا کے جھنجھٹوں میں جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہو؟ صحابہ کرام جو مال غنیمت میں لڑ رہے تھے، یہ آج ہمارا آپ کا جو حال ہے، ہر جگہ ہر مقام پر کسی مقام کا نام لے لوں گا تو اترتے ہی آپ ہمارا گریبان پکڑ لیجیے گا، کیسا بولے آپ؟ کیا بولوں میں آپ کو؟ آپ کو تہجد پڑھنا سکھاؤں جبکہ معاملہ کچھ اور ہے؟ حالات جو ہوں گے باتیں وہی کی جائیں گی اور اصلاح اسی کی ہوگی، آپ کو قصے کہانیاں نہیں سنائی جا سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو اصلاح کرو، اصلاح ورزق کریم، یہ دنیا کی جھنجھٹوں میں، دنیا کی چیزوں میں اپنے آپ کو برباد کرتے ہو، سنو اللہ تعالیٰ کے ہاں عزت کی روزی ہے، بہترین روزی ہے، اچھی چیزیں ہیں، اس کو پاؤ، اس کی کوشش کرو۔ یہ باقی فتنے فساد اور آزمائشوں میں کیوں اپنے آپ کو ڈالتے؟ عزیز ساتھیو، نیکیاں کمانا بہت آسان ہے، اولاً تو آسان ہے نہیں، بڑی مشکل سے کچھ پاتے ہیں، اور پھر جیسا کہ حرم شریف کے امام نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک بیگ ہے لیکن اس کے اندر سوراخ ہے، مارکیٹ میں جا کے اچھی اچھی چیزیں خرید رہے ہیں، اس میں ڈال رہے ہیں اور نیچے سے سب گرا چلا جا رہا ہے، وہی حال ہمارا ہے۔ اولاً تو نیکیوں کی توفیق نہیں، نیکیاں کچھ ہو بھی گئیں تو نیکیوں کے بیگ میں سوراخ ہے، سب گرتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے۔ اس لیے وہ سوراخ کو بند کر لیجئے اور نیکیوں کو محفوظ رکھو اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان ہونے کی وجہ سے کبھی چھوٹی موٹی غلط فہمیاں بھی ہم سے ہو جاتی ہیں، زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہم کو چاہیے کہ اس کا کوئی حل جو صحیح شرعی طریقہ ہے اس سے اختیار کریں اور کچھ اس طرح سے ہڑبھونگ نہ مچائے کسی مقام پر، کچھ سے مسلمانوں اور اپنی جماعت یا اسلام کی بدنامی۔ دوسری قومیں دیکھیں، ہمارے جذبات سے کھیلنے کے لیے کوئی فلمیں بنا رہا ہے، ابھی کشمیر پر فلم بنی تھی، آپ کے جذبات سے کھیلا گیا، اب کیرلا کو لے کر ایک اسٹوری بنا دی گئی، وہ جو ہے ہمیں سب ہستی سے مٹانے پر لگے ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے؟ مسلح یہاں بچھنا چاہیے کہ یہاں بچھنا چاہیے، اس کا جھگڑا ہو رہا ہے۔ کمیٹی کا میں بڑا ہوں کہ تم بڑے ہو، اس میں لڑ رہے ہیں، ساری طاقت، ساری قوت، ساری صلاحیت بس یہی چار دیواری کے اندر سب کر کے رکھ دے رہے ہیں، اور دوسری قومیں ہم کو دنیا سے سب ہستی سے نست و نابود کرنے کے لیے پلاننگ کر رہی ہے اور تقریباً کامیابی کی طرف جا رہی ہے۔ ہوش میں آؤ میرے بھائی، ہوش میں آؤ، اپنی اصلاح کرو، قرآن سنت کی تعلیمات حاصل کرو، اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو محفوظ کر لو۔ قیامت کے دن سرخرو ہو جاؤ تو بس ہے، کون کیا کر رہا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے۔ زیادہ سے زیادہ کچھ آپ کو معلوم تھا، آپ نے اس کو سمجھا دیا، بتا دیا، ایک امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ آپ نے انجام دے دیا، باقی لست علیہم بمسیطر۔ اللہ نے اپنے نبی سے کہا، اے نبی آپ کسی پر داروغہ نہیں ہیں کہ آپ تلوار اور تیر لے کر اس کو کہیں کہ یہ کام کر، اور نبی نے ایسا کبھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم جو باتیں بیان کی گئی ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کہنے والے کو، آپ تمام سننے والوں کو، اور مولا کریم ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ جہاں کہیں مسلمان رہتے بستے ہیں، کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کے خول کی، ان کے مال کی، ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے۔ جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ کتنے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے کہ یقین وہی قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔